اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر عبادت کا، ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس کام کا، روزے کا، اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دو مقاصد بتائے ہیں خود قرآن حکیم میں جہاں روزوں کا بیان ہے. پہلا مقصد، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اچھا، یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ واٹ از تقوی؟ آپ نے روزہ رکھا، روزے کا مقصد کیا بتایا گیا؟ تقوی. تاکہ روزے کے ذریعے آدمی ایک مقصد کو پالے. کوئی کام آدمی کرتا ہے تو اس کو کچھ ریزلٹ ملنا چاہیے نا، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو ہم نے روزہ رکھا، اس روزہ رکھنے سے ہم کو ملے گا کیا؟ اس کام سے ہم کو ملنا کیا ہے؟ بتایا گیا تقوی ملے گا. اگر صحیح طریقے سے آپ نے صوم کے آداب و شرائط برتے. یہ تقوی ہے کیا؟ ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں گے آپ، علامہ عماد الدین کی، تو اس میں آپ کو تقوی کی بڑی بہترین تفسیر نظر آئے گی، وہ میں بیان کر دے رہا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی ابن کعب سے پوچھتے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کی زبان عربی تھی، کسی اصطلاح کو گہرائی کے ساتھ اس وقت تک نہیں سمجھ پاتے تھے جب تک کہ وہ اپنے سے زیادہ علم والے سے اس کو جان نہ لے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ابن کعب جو قرآن حکیم کے بڑے ماہر تھے، ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ تقوی کیا ہے؟ واٹ از تقوی؟ حضرت ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ جناب آپ کسی ایسے راستے سے چلے ہیں، گزرے ہیں، ایک راستہ ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، اور راستہ بہت تنگ ہے. کہا کہ ہاں. تو کہا کہ بتائیے، راستہ ایک تو بہت تنگ ہے اور راستے کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، تو اس راستے سے آپ کیسے گزرے ہیں یہ بتائیے آپ. انہوں نے کہا کہ شمرت واجتہدت، میں نے کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لیا، دائیں دیکھتے ہوئے، بائیں دیکھتے ہوئے، آگے دیکھتے ہوئے، بڑے احتیاط کے ساتھ میں نے وہ راستہ قطع کیا ہے. اس لیے کہ اگر دائیں نہیں دیکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہیں ادھر ادھر چلنے میں، حالانکہ کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لیا گیا ہے لیکن ادھر ادھر چلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کپڑا کسی کانٹے میں الجھ جائے. تو ایک طرف تو آپ کو کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لینا ہے اور آپ کی چال بہت محتاط اور بہت کیئرفل انداز کی ہونی چاہیے. تو کہا کہ میں ایسے راستے سے چلا ہوں اور چلنے کا یہ طریقہ تھا کہ میں نے کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لیا، یہ شمر تو ہوا، واجتہدت، دائیں طرف دیکھتے ہوئے، بائیں طرف دیکھتے ہوئے، آگے دیکھتے ہوئے، بہت کیئرفل انداز سے، بہت محتاط انداز سے میں نے وہ راستہ قطع کیا ہے. تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا تقوی کا بےعینہی یہی مطلب ہے کہ زندگی ایک راہ ہے. آدمی جب بلوغت کی حد میں قدم رکھتا ہے تو سمجھو اب وہاں سے وہ شریعت کا مکلف ہو گیا، مرتے دم تک اب سمجھو ایک راستے کے اوپر چل رہا ہے. یہ ہے دنیا کا راستہ، اور دنیا کا یہ راستہ بہت ہی تنگ ہے. اس کے دونوں طرف خواہشات نفس کی جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، تحریسات کے کانٹے لٹکے ہوئے ہیں. اگر آدمی بہت محتاط انداز میں اس راستے کو قطع نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کپڑا خواہش نفس کے کسی کانٹے میں الجھ جائے، تحریسات
शैतानिया के किसी तहरीस के अंदर उसका कपड़ा उलझ जाए, बहुत ही मोहतात अंदाज में दुनिया के इस रास्ते को कता करना है। क्या तफसीर है तकवा की, अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ा आदमी ही बोल सकता है, ये इंतहाई ज़ील आदमी ही तकवा की इतनी जानदार, इतनी परफेक्ट तफसीर कर सकता है। पता यह चल गया कि मुसलमानों की जिंदगी आजादाना जिंदगी नहीं है, बल्कि मुसलमानों को मुतनब्बे कर दिया गया है कि तुम जब इस्लाम के दायरे में आ गए तो अब यह दुनिया तुम्हारे लिए कैद खाना हो गई है। अब यहां उठना है तो जेल के कायदे के मुताबिक, बैठना है तो जेल के कायदे के मुताबिक, कपड़ा पहनना है तो जेल के कायदे के मुताबिक, सोना है तो जेल के कायदे के मुताबिक, उठना है तो जेल के कायदे के मुताबिक। तुम्हारी जिंदगी की हर हर हरकत जो जेल खाने के अंदर है, वो जेल खाने के कवायद और ज़वाबित के बिल्कुल पाबंद होने चाहिए। इसी तरह जब दुनिया जेल खाना ठहरी मोमिन के लिए और दोनों तरफ इस रास्ते के शैतान की तहरीसात के कांटे लटके हुए हैं, झाड़ियां हैं, अब इस रास्ते पर से हमें बहुत ही मोहतात अंदाज से गुजरना है जिंदगी भर। अब हर मुसलमान जरा अपने गरीबान में झांक करके देखे कि रोजा रखता है और उसका जो मकसद उसे पाना है तकवा, ये उसे मिला कि नहीं मिला, खुद आदमी फैसला कर ले। अगर मिल गया हो तब तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और न मिला हो तो नए सिरे से असरे न अन्यू जिंदगी शुरू करे और जिंदगी तकवा के मुताबिक गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला का यह मकसद नहीं है कि बंदे को भूखा प्यासा रखूं तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। अल्लाह को क्या पड़ी है, अल्लाह को क्या जरूरत है। मैं तो कहता हूं अगर दुनिया के तमाम इंसान उसके नाफरमान हो जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला की अजमत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और तमाम लोग उसके फर्मा बरदार हो जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला की अजमत में इजाफा होने वाला नहीं है। तो जो इबादतें हमारे ऊपर फर्ज की गई वो खुद हमारे फायदे के लिए हैं। अगर उससे फायदा उठाओगे तो इसमें तुम्हारा दुनिया और उखरवी फायदा है, और अगर इससे सही फायदा नहीं उठा सके तो ये आपकी किस्मत की महरूमी है। एक मकसद तो रोजे का यह है तकवा, और दूसरा मकसद बड़ा अजीब है, बताऊं, वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर करो। हम तो पढ़ लेते हैं इस आयत करीमा को, अल्लाह की तकबीर करो, इसका क्या मतलब है? अल्लाह की तकबीर करो। तकबीर करने का मतलब होता है अल्लाह को बड़ा समझना। अजान हो गई, नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो उसने बड़ा किसको समझा? बोलो, अल्लाह को बड़ा समझा उसने के? अपने नफ्स को। मुअज्जिन अजान देता है अल्लाहु अकबर, सुनने वाला बोलता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, झूठ बोलता है। अल्लाह को बड़ा कहां माना तूने? अल्लाह को बड़ा मानता तो वक्त के ऊपर नमाज पढ़ लेता, तूने अपने नफ्स को बड़ा माना। शादी ब्याह का मौका है, कुरान और सुन्नत के कितने तकाजे पामाल होते हैं मालूम? शादी ब्याह के मौके पर कुरान के कितने कानून मजरू होते हैं, हदीस के कितने कवानीन के ऊपर ज़र्ब पड़ती है। तो तुमने अल्लाह को कहां बड़ा माना? तुमने तो अपनी नाक को बड़ा माना, तुमने तो अपने नफ्स को बड़ा माना। हदीस में है कि एक भाई दूसरे भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज न रहे। मोमिन का दिल बहुत कुशादा होता है, पूरी दुनिया समा जाए। मोहब्बत और उखुवत का दर्स देता है इस्लाम। 3 दिन से ज्यादा किसी भाई से मुंह न मोड़ो, उससे मिलो, नहीं मिल रहे मुंह फेर ले रहे। तो अल्लाह बड़ा, अल्लाह का रसूल बड़ा कि तुम्हारा नफ्स बड़ा? शरीयत की कितनी बातें सुनते हो, कुरान की कितनी बातें सुनते हो, हदीस की कितनी बातें सुनते हो, एक बात मानते हो?
تو تمہارا نفس بڑا کہ اللہ بڑا؟ تو بولتا ہے اللہ اکبر کہ تو بالکل صحیح بولا، تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ کو کہاں بڑا ماننا ہے؟ تو اپنے نفس کو بڑا مان رہا ہے. روزے کی فرضیت کا دوسرا مقصد وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، جہاں روزوں کا بیان ہے آگے یہ لفظ موجود ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی کرو، اللہ کو بڑا مانو. دیکھو کتنی عجیب بات ہے. صبح اس نے کھانا کھا لیا، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، تنہائی میں بھی ہو، پیاس لگی ہوئی ہے، دیکھ رہا ہے کہ آس پاس کوئی نہیں ہے، چاہے تو پانی پی سکتا ہے، چاہے تو کھانا کھا سکتا ہے. نفس کہہ رہا ہے کائے کو پانی پی لے، کائے کو پانی نہیں پی لیتا، کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، پی لے. لیکن کہتا ہے نہیں پیوں گا. اب یہ بتاؤ اس نے اپنے رب کو بڑا مانا کہ اپنے نفس کو بڑا مانا؟ بولو. پیاس سے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، بے قرار ہے اور تنہائی میں بھی ہے، غسل خانے میں ہے، پانی پی سکتا ہے، وہ وہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن نفس یہ کہتا ہے پی لے. کائے کو پریشان ہو رہا ہے، کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے. لیکن تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی وہ پانی نہیں پیتا. اگر غسل خانے میں سے پی کر نکل آئے تو کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ یہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے، روزے سے. پھر بھی پانی نہیں پیتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس نے اپنے نفس کی بات نہیں مانی، نفس کو بڑا نہیں مانا، اللہ کو بڑا مانا. گویا کہ روزے کی فرضیت کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر یہ عادت ڈالی جائے کہ اپنے نفس کو نہیں بلکہ زندگی کا ہر معاملے میں اللہ کو بڑا مانے. یہ ہے فرضیت کا دوسرا مقصد جو انتہائی عظیم مقصد ہے. اب ذرا بتاؤ کہ زندگی کے ہر معاملے میں بندہ اپنے رب کو بڑا مان لے. بتاؤ رب کو بڑا ماننے پر نفس دھیرے 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 تو مقتول ہو جائے گا. پھر وہ کوئی گناہ کروا ہی نہیں سکتا آدمی سے، اتنا کمزور ہو جائے گا وہ. جب بھی کوئی بات سامنے آئے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ بڑا ہے. اللہ کی بڑائی کو اگر آپ نے تسلیم کر لیا تو سمجھو آپ سے گناہ نہیں ہوگا. یہ دوسرا مقصد ہے روزے کی فرضیت.